اندر کمرے میں زیبا جی اور چاچی موجود تھیں۔ سیاہ لباس میں زیبا سنجیدہ سی بیٹھی تھیں۔ میں نے سر کی جنبش سے سلام کیا۔ تعزیت کی، وہ بس چپ بیٹھے رہے۔ ہماری نظریں ملی، اس کی نظروں میں ایک ابال سا تھا، عجیب سا ابال۔ ابال بہت سی باتیں بتانے کا، اداسی کا ابال، جبری غمگین صورت بنانے کا ابال۔ زیبا سے میں نے پوچھا کہ او زمین واپس لینی ہے یا نہیں؟ لینی ہے۔ لینی کیوں نہیں؟ زیبا سے پہلے آشی تب کر بولی۔ ان کی ایسی کی تیسی او آشی پوری مولا جٹی بنی ہوئی تھی۔ اس میں خطرہ ہوگا باجی، او زیبا نے ہلکی آواز میں کہا۔ خطرے کو چھوڑی، میں نے ارسلان کے بھروسے بڑا بول بولا۔ اب کہیں تو اتنے 76 ماروں کے مافاہے مانگیں، اب جانتی نہیں بالی کو، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ بات کل ہم کیس کریں گے، پہلے قانونی راستہ ورنہ 76 پولا۔ کیس کون کرے گا؟ زیبا نے پوچھا۔ کیس تو ظاہر ہے اب کی فیملی کرے گی، جن کی زمین ہے، بس وہ انگوٹھا لگا دے، پھر باقی وہ جانے اور ہم۔ ٹھیک ہے، میں لگوں گی انگوٹھا، او آشی نے فٹ حامی بھری۔ میں نے زیبا کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکی رضامندی سے بولے، لیکن باجی، ابا جی پہلے ہی بیمار ہیں، دیکھ لینا۔ کچھ نہیں ہونے دا، بسس ایسی کی تیسی ان کی۔ میں ان سے ڈیل ڈن کر کے اٹھا اور آ کر ارسلان کو اپنی کاستانی سنائی۔ یار، تمہیں کیا ضرورت تھی پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی؟ تم تو واقعی یار بن گئے زیبا کے۔ یار، بس جو بھی سمجھو، او میں نے ہلکا مسکرا کر کہا۔ وہ ہنسا اور بولا، چل اب بول آیا تو کرتے ہیں کچھ۔ اس حویلی کا سینئر ملازم کون ہے؟ اسے بلو ذرا ای، میں نے مراد کو آواز دے کر پاس بلایا۔ مراد سے پوری بات پوچھی۔ اصل فساد کی جڑ قادر تھا۔ قادر ان کی برادری کا ہی فرد تھا، لیکن آپسی تعلقات بس ایک حد تک ہی تھے۔ یہ قادرہ کبھی امان کا دوست ہوتا تھا، اس نے آشی بی بی کا ہاتھ بھی مانگا تھا، لیکن اس کے طور طریقے ایسے تھے کہ انکار ہو گیا۔ اس کے اندر بس یہی اگ ہے۔ بس ڈراوا ہی ہے، کرائے کے 2-4 غنڈے اجازت نہیں دیتی ورنہ گھنٹے میں انہیں سائیڈ لگا دوں۔ ارسلان مجھے ساتھ لیے واپسی نکلا۔ راستے میں وہ 2-4 بندوں سے ملا، ایک نے کچھ کام بتائے اور روڈ کے ساتھ بنے ہوٹل پر جا گاڑی روکی۔ یہ دیسی ہوٹل تھا۔ بڑے بڑے منجے یعنی بڑی چارپائیاں۔ ہم دونوں ان پر جا ڈھیر ہوئے۔ وہیں کھانا کھایا، چائے پی۔ اسی دوران ایک بندہ واپس آیا اور اس نے ارسلان کو ایک طرف لے جا کر معلومات دیں۔ اس کی بات سننے کے بعد ارسلان بولا، لو بھائی بالی، 2 طریقے ہیں۔ پہلا قانونی طریقہ، کیس کرو، کورٹ جاؤ، تاریخاں لو۔ دوسرا طریقہ یہ کہ سیدھے ڈیرے جاؤ اور جمع کر لتر مارو، کچھ پیسے مقامی تھانے دار کو دو، وہ چپ بیٹھا رہے گا۔ ویسے یہ دوسرا طریقہ زیادہ مناسب ہے، کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ تو اب زیبا سے بات کر کے ہوگی۔ چلو۔ واپسی میں اسے ساتھ لیے واپس حویلی پہنچا۔ شام چھا چکی تھی جب ہم وہاں پہنچے تو آگے نیا سیاپا پڑا ہوا تھا، اور اس سیاپے نے جیسے ہمیں فیصلہ اپنانے میں آسانی کر دی۔ ہمارے جانے کے بعد جذباتی ماحول میں آشی صاحبہ 2 بندوں کو ساتھ لیے
بالی جٹی بن کر قبضے والی جگہ کے ملحقہ رقبے تک گئی۔ قادرہ اور اس کے کچھ لفنگے ساتھی وہاں موجود تھے۔ عاشی کو دیکھ کر قادرہ اپنی اصل پر آ گیا۔ کافی واہیات بولا اس نے۔ مراد قدرے آہستہ آواز میں بولا۔ تم لوگ نے کچھ نہیں کیا، ارسلان بھڑک کر بولا۔ میں ساتھ نہیں تھا، وہ نواز تھا۔ اس نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا۔ جی صاحب، نواز قدرے پریشان سا بولا۔ ادھر کیا ہوا؟ تم لوگوں نے زبان کیوں نہیں کھینچی ان کی؟ وہ صاحب، ہم لوگ تو ادھر جانا ہی نہیں تھا، اس لیے بس ایک پستول تھا پاس۔ بی بی صاحبہ اچانک ادھر چلی گئیں۔ ادھر قادرہ تھا، وہ فضول بھونکتا رہا۔ کیا بولا؟ بتو۔ کچھ نہیں صاحب، چھوڑو، او نواز ہچکچایا۔ بتو تم؟ ارسلان نے اسے گھورا۔ وہ بولا کہ تمہارے الفائی نے مجھے ہاتھ نہیں دیا، تمہارا اس 1.5 فٹی کو دے دیا۔ میری رن ہوتی تو یہ سارا زہر چوس جاتا تمہارا۔ وہ تو شراب میں ٹن تہمبند بھی کھولنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کی بات سن کر مجھے تب چڑھ گئی اور میں نے اندر ملنے کا پیغام بھجوایا۔ رابسن کچھ دیر بعد میں عاشی کے سامنے تھا۔ وہ جیسے غصے سے پھڑک رہی تھی۔ اب تم بھی کہو گے کہ میں ادھر کیا لینے گئی؟ عاشی نے بھڑک کر کہا۔ نہیں، بلکہ میں اب سے کہنے آیا ہوں کہ اب کہیں تو اس قادرے کو آپ کے پاؤں لا پھینکوں بولیں۔ لیکن تم ایسے کیوں کرو گے؟ بستی میری ہوئی ہے، میں جواب دوں گی۔ تم تو زیبا کی مانو گے نہ اپنی دوست کی۔ عاشی کا لہجہ قدرے جلانے والا تھا۔ میں نے ادھر دیکھا اور قدرے جھک کر بولا، اس نے آپ کی بستی کی ہے، اس کا بدلہ لینا ہے، بس جیسا آپ چاہو۔ آپ دوست نہیں تو دشمن بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے لتر میں خود ماروں گی، اور جہاں ماروں گی یاد رکھے گا۔ اس کا لہجہ تا والا تھا۔ بس تو سمجھی میں آپ کا بھی پکے والا دوست۔ بس رج کے بے عزت کرنا ہے اسے۔ عاشی کو تانا دیا اس نے۔ عاشی کے سامنے دھوتی کھولتا ہے، میں اس کی ایسی دھوتی کھولوں گی کہ۔ عاشی بولتی بولتی جیسے رکی، بول لیں جو گالی دینی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ ہنس لو تم، وہ چڑھ کر بولی۔ میرا بس چلے تو میں واقعی اس کی دھوتی کھول لتر ماروں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، اگر آپ یہ کر دیں تو؟ میری نظریں اس پر جم تھیں۔ تو عاشی مان لے گی واقعی بالی کوئی شی ہے جو زیبا تعرفاہیں کرتی ہے، کہتی اٹھی اور اندر بڑھ گئی۔ اب مناسب وقت کا انتظار تھا۔ ارسلان کو میں ایک لفظ بتا چکا تھا، خشکے بھی پوری رن ہے بے عاشی بیگم۔ ارسلان نے مجھے چھیڑا۔ اگلے کچھ دن اسی چکروں میں گزرے۔ ارسلان گرو بندہ تھا، جانے اس کے سورسز کہاں کہاں اور کیسے کیسے تھے۔ ڈھلتی شام کا وقت تھا اور ہم دونوں قصور شہر میں موجود تھے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ایک 50-60 سالہ مرد پان چباتا ہماری گاڑی کے پاس آیا۔ سرما بھری آنکھیں اور ہونٹ پان کی سرخی سے لتھڑے ہوئے۔ باو ارسلان کی خیر ہووے، اس نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر کہا اور بولا، سائن، آپ کا کام ہو گیا ہے، لیکن خرچہ زیادہ ہوگا۔ خرچے کی پرواہ نہ کرو، کتنا ہوگا؟ پورے 50,000۔ 50,000؟
ارسلان نے حیرت سے کہا، بھائی اتنے پیسے کس کام کے؟ باو، کام بھی تو ایسا ہے نا، اب لوگ تو سائیڈے ہو جاو گے، بھگتے گی بیچاری وے۔ ان پیسوں سے وہ کہیں کسی اور شہر شفٹ ہو جائے گی۔ میں ناسمجھی میں بس دیکھے جا رہا تھا۔ چلو منظور ہے، ارسلان نے کچھ سوچ کر کہا، اور ڈیش بورڈ کھول کر اس نے اپنا بٹوا نکالا اور گن کر 25,000 اسے دیے۔ یہ لو آدھے، باقی آدھے کام کے بعد، اور یہ لو دوائی۔ ارسلان نے ایک چھوٹی سی شیشی اسے دی۔ وہ دونوں چیزیں لیے واپس لوٹ گیا تو میں نے ارسلان سے تفصیل پوچھی۔ یہ استاد رنگو ہے، لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ مجھے پتہ چلا قادرہ قصور کی ایک رقاصہ پہ عاشق ہے، اکثر اس کے ڈیرے آتی جاتی رہتی۔ اس رنگو کے ذریعے سیٹنگ ماری ہے۔ آج رات ہونے والے فنکشن میں وہ رقاصہ بھی ہے، اور یہ دوائی وہ ہنسا، یہ دوائی جلاب لگانے والی ہے۔ جب رقص ہوگا تب جام چلیں گے اور پھر سب کو جلاب لگیں گے۔ سوچو، جب سب کو اپنے پیٹ کی پڑی ہو تو بندوں کا ہے سنبھالنے کی کسے ہوش ہوگی؟ سمجھو اگر سب کامیاب رہا تو ایسے پیچش لگیں گے کہ نڈھال کر دیں گے۔ میں ارسلان کے پلان پر عش کر اٹھا۔ ہر کام طریقے سے ہوتا ہے استاد، کمزور کرو پھر حملہ کرو۔ وہ سابق فوجی تھا، اس کا طریقہ پروفیشنل تھا۔ رات کو میں، مراد اور ارسلان سولنگ اور سڑک کے جوائنٹ پر چپ بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رات کے سناٹے میں گھنگھروں کی چھن چھن کی مدھم آواز سنائی دی۔ مجرا شروع ہو چکا تھا۔ ہم تینوں واپس پلٹے، حویلی سے گاڑی لی۔ ارسلان کی کمپنی کے 2 خاص بندے ہمارے ساتھ تھے، حویلی والوں کی طرف سے مراد ساتھ تھا۔ ہم گاڑی میں سوار ہوئے اور قبضے والے ڈیرے چل دیے۔ انہیں کسی قسم کا خطرہ تھا ہی نہیں، اس نجی محفل میں 3-4 گارڈز اور قادرہ ہی تھا۔ ڈیرے کے قریب جا کر ہم درختوں کی اوٹ میں کھڑے ہے کر ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ گھنگھروں کی آواز، جوشیلے نعروں کی آوازیں ہم تک آ رہی تھیں۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ کھلا ڈیرا سا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی اندر سے ایک بندہ نکلا اور دوڑتا ہوا سامنے ایک سائیڈ بنے واش روم کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا اور ادھر جائزہ لیتا واپس کمرے تک گیا تھا کہ رکا، اور پھر تیز قدموں واپس واش روم۔ ابھی وہ واش روم میں تھا کہ کمرے سے ایک اور بندہ بھاگا باہر آیا، اور اندر والے کو جلدی نکلنے کا کہنے لگا۔ گاؤں کا ڈیرا تھا جہاں شاید ایک ہی باتھ روم تھا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہاں عجیب تماشا لگ چکا تھا۔ وہ کل 4 بندے تھے، جن میں سے ایک باتھ روم میں، دوسرا باتھ روم کے دروازے پر، جبکہ باقی 2 مجبور ہو کر سامنے کھیتوں میں ہی بیٹھ گئے۔ یہ وقت بہترین تھا۔ ارسلان نے اشارہ کیا اور ہم سب احتیاط سے ڈیرے کی طرف بڑھے، ادھر سب کو جلاب کی پڑی تھی۔ ارسلان نے مجھے اور 2 بندوں کو ان جلاب والوں کی طرف بھیجا، اور خود مراد کے ساتھ اندر کو بڑھا۔ ہم تینوں اچانک ان کے سر پر پہنچے۔ ان کو پہلے ہی ٹکیاں لگی ہوئی تھیں، ہماری آمد نے بس ٹکیوں کا پریشر بڑھا دیا۔ ان سب کو ایک طرف بنی بھوسے والی کوٹھری میں ہانکا، وہ اپنے کپڑے گندے کرتے بھاگ کر کوٹھری گھسے۔ یہ جانوروں کے چارے والی کوٹھری تھی،
ہم نے سب سے کپڑے اتروائے اور کپڑے سہ میں پھینکوا کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ ان سے فارغ ہو کر ہم اندر کو بڑھے۔ آجو استاد، ارسلان مجھے دیکھتے ہی بولا، مست ماحول ہے۔ میں اندر گھسا۔ اندر 2 سازندے اور ایک ڈانسر اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ سامنے ڈانسر صوفے پر حیران و پریشان قادرہ بدلتے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پسٹل ارسلان اپنے ہاتھ میں گھماتا بولا، کیسا رہا استاد؟ ان سے ملو، یہ ہیں باو بالی۔ بڑا شوق ہے نہ تمہیں لوگوں پہ الزام دینے کا؟ قادرے نے میری طرف دیکھا، بالی باو؟ غلطی ہو گئی۔ اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، مجھے پتہ نہیں تھا، معافی دے دی وہ۔ میں تو دے دوں لیکن تمہیں معافی دینی اسزا، اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ چل باہر نکل، اٹھ۔ کدھر جانا ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا اور پھر بولا، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ وہ پیٹ پکڑے کھڑا تھا۔ میں ہنسا اور بولا، بتاتا ہوں تمہیں۔ میں اسے گھسیٹتا باہر نکلا اور سہ میں جا کر اکٹھے 4 ہوائی فائر کیے۔ یہ فائر اشارہ تھے عاشی بیگم کے لیے۔ پہلے مرحلے میں اسے لانا مسئلہ بن سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد عاشی بیگم دوپہر 2 پہرے داروں کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے کہا، آئیں بی بی، جو فیصلہ کرنا کر لیں۔ وہ عاشی کو دیکھ کر قادرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میری بات سنو چودرانی، یہ ایک قادرہ کچھ بولنے لگا تھا جب عاشی نے چیخ کر کہا، چپ کر بھڑوے، چپ کر۔ عاشی کے منہ سے گالی سنتے ہی جیسے ہر طرف سناٹا ہو گیا۔ چلو تم سب لوگ باہر چلو۔ وہ عاشی نے مراد اور دوسرے لوگوں کو ڈیرے سے باہر جانے کا کہا۔ اسے اندر لے چلو۔ اس کے اشارے پر میں اور ارسلان اسے کمرے میں لے گئے۔ پریشر اور عاشی کو دیکھ قادرے کا پیٹ ضبط کھو چکا تھا۔ اس کی چٹی شلوار پیلی ہو چکی تھی۔ ایک گھٹیا انسان۔ عاشی کو دیکھ کر شلوار گندی کر لی۔ باتیں کرتا ہے عاشی سے رشتے کی۔ تیرے جیسے تو عاشی کو دیکھ کر ہی تیرے ہی گیلے ہو جائیں۔ عاشی بفری ہوئی گالیاں نکال رہی تھی۔ اندر لے جا کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، بالی صاحب، معافی چاہتی ہوں، اپنے دوست کو بھی باہر بھیج دیں، بس اب رکے رہیں۔ ارسلان فوراً باہر نکلا۔ اب کمرے میں ہم دونوں تھے۔ ہاں بھائی، اب اتار دھوتی، بتا کون سا مال ہے تیرے پاس جو تجھے چین نہیں لینے دے رہا؟ عاشی نے قادرے کو دھکا سا دیا۔ چودرانی، بات سنو، اس وقت چپ کیا۔ اس وقت اتار شلوار، کھول اس کی شلوار۔ او عاشی نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ سنجیدہ تھی۔ میں کچھ ہچکچایا اور آگے بڑھا۔ قادرہ گندی شلوار کو سمیٹ کر زمیں پر بیٹھ گیا۔ اخ! میں نے پسٹل اس کے ماتھے پہ تانتی ہوئے کہا، ورنہ ٹھوک دوں گا۔ میرا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ کانپتا اٹھا۔ اس کی شلوار غلاظت سے بھیگ چکی تھی۔ اس نے شلوار اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ لو بھائی، عاشی کے سامنے اریاں ہونے کا شوق تو ہوا نہ پورا تمہارا؟ اس نے آگے بڑھ کر قمیص کے دامن کو اوپر کیا اور بولی، لہ دس، اتنا تو میرے بندے کا بھی ہے۔
کیا کہتے ہو؟ اسے 1.5 فٹا دی قادرہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے لگی غلاظت بو دے رہی تھی۔ تب عاشی نے چادر سے ہاتھ نکالا اور ایک کیمرہ نکال دیا مجھے۔ لے بھائی، ہم دونوں کی فوٹو بنا، چل وی شاباش۔ نہیں عاشی نہیں، چپ کر۔ عاشی نے قادرے کو تھپڑ مارا۔ کیا بولا تھا؟ اس پر چڑھ تو چڑھا نہ اب۔ عاشی نے اپنی چپل اتاری اور رکھ کر اسے ماری۔ قادرہ بلبلا اٹھا اور میں فوٹو بناتا رہا۔ یہ جلاب کی فوٹو بنا، پتہ چلے عاشی کو دیکھ کر قادرے کو جلاب لگ گئے۔ اس نے 2-4 چپلیں قادرے کو ماری اور بولے، تم جیسے پر تھکتی بھی نہیں بنایا تو کوئی چیز کا بندہ بیلی بنوں گی، چل ابالی چلیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باہر آ کر اسے کچھ ہوش آیا، غصہ اترا تو بولی، لا اب کیمرہ مجھے دے، اور زبان بند سمجھے میں اس کے سامنے آیا اور بولا، یہ سب جو ہوا ہے نا میرا کرتب ہے، مجھ پر روب نہیں جمایا کرو، سمجھی؟ اب میں قادرہ نہیں بالی ہوں، سمجھی؟ میرا لہجہ تلخ تھا۔ وہ تھوڑا جیجے اور بولی، تمہاری مہربانی، اب سمجھ آئی زیبا تمہاری کیوں تعریفیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ میں اس کی طرف کیمرہ بڑھایا اور سرگوشی میں بولا، زیبا کو ابھی میرا پورا نہیں پتا، تمہیں پورا بتایا نا تو تم بھی تعریفیں کرنے لگ جاؤ گی۔ میں نے لفظ پورا پر زور دے کر زمانی کہا۔ عاشی کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا اور بولی، گے چل نکلیے۔ کچھ دیر بعد ہم کامیاب واپس حویلی موجود تھے۔ اگلے دن ارسلان اپنے بندوں کے ساتھ واپس چلا گیا، لیکن میں رکا رہا۔ دوپہر کو مجھے اندر سے بلاوا آیا۔ اندر والی بیٹھک میں چاچی زرینہ، زیبا اور عاشی موجود تھیں۔ مجھے اندر لے جا کر چاچی زرینہ کھانے کا جائزہ لینے اندر چلی گئیں۔ کمال کر دیا تم نے بالی، او زیبا نے مسکرا کر کہا۔ سنا ہے رج ذلیل کیا اسے؟ بس جی، جو کیا عاشی صاحبہ نے کیا، میں تو بس۔ ارے نہیں، عاشی نے مجھے گھر کا اور بات کو بدل کر بولی، اب رہ گیا قبضہ، امید ہے وہ خود ہی قبضہ چھوڑ دے گا، اتنے لتر پڑے اسے سر پر۔ عاشی نے سر پہ زور دے کر مجھے بات سمجھنے کا اشارہ دیا۔ پھر ادھر کی باتوں میں کھانا کھایا گیا۔ زیبا بڑی میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اسے کیا خارش ہوگی، خود میں بھی کافی دنوں سے پیاسا تھا، لیکن ماحول مناسب نہیں تھا۔ میں نے نظریں گھمائیں اور عاشی کی طرف دیکھا۔ وہ منہ دھیان کھانا کھا رہی تھی۔ میری نظروں سے اسے احساس ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا گھورا۔ میں نے لاپرواہی سے ہنس کر اس کی گھوری کو جیسے ایزی لیا۔